رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق شیر شاہ حياتي سوری نے مسجد بنوائی تھی. آج وہ شیر شاہ سوری کی مسجد جو ہے وہ محترم ڈاکٹر صاحبزادہ انوار احمد بگوی صاحب کے خاندان کے پاس ہے اور وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں وہ شاہراہ پر. اور جس شاہراہ کا انہوں نے چنا ہے وہ شاہراہ مدینہ ہے. ہاں جی, اس پہ جو سفر کر رہے ہیں. تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ محترم صاحبزادہ ڈاکٹر انوار احمد بگوی صاحب جو منصورہ ہسپتال کے MS ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں محترم گوندل صاحب کی کرامت کا معترف ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں مغرب کے بعد پھر ایک محفل جمے گی. ہم نے تو لاہور میں زندگی میں یہی دیکھا ہے, جب ایک بار رنگ ٹوٹ جائے تو پھر اصحاب دل کا اکٹھا ہونا مشکل کام ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ برکت کشمیر کے نام کی ہے یا کشمیر کی چائے کی ہے, ہم پھر سب یکجا ہو گئے. اب یہ فرما رہے تھے کہ میرا تعلق جو ہے ایک چھوٹی سی بستی سے ہے جس کا نام بھیرا ہے. یہ بستی اصل میں تو دریا جہلم کے پرلی طرف دائیں طرف واقع تھی. کچھ افغانوں کے حملوں کی وجہ سے لوگوں نے مائیگریٹ کیا, تو شہر تباہ ہو گیا, تو لوگ دائیں سمت پہ آ کے آباد ہو گئے. تو لفظ جو بھیرا ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے, یہ فارسی کا بے راہ نہیں ہے جو ہم کسی پاکستانی متجدد پر نافذ کر سکتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے بھیرا. تو یہ ہندی کے لفظ میں اس کا مطلب یہ دو لفظوں سے مرکب ہے کہ بے خوف, ایسے لوگ جو بے خطر بے خوف ہوں, اور وہ لوگ جو کسی ڈر کے بغیر زندگی گزارتے ہوں. تو اس لحاظ سے یہ بھیرا اس کا نام تھا. برادرم محمد انور گوندل صاحب اور جناب وقار علی قاری صاحب نے اپنے دعوت نامے میں آج کی تقریب کو ڈاکٹر تسنیم صاحب کی کتاب روح الامین کی معیت میں کاروان سفر کی تعارفی تقریب قرار دیا ہے. میں اس میں تھوڑی سی ترمیم چاہتا ہوں. سیرت النبی پر یہ شاندار علمی اور دعوتی سلسلہ ڈاکٹر صاحب کی کوششوں سے اپریل 2015 سے روبہ تعمیل ہے, بلکہ روبہ عام تحریر ہے. اب تک روح الامین کی معیت میں کہ 13 باقاعدہ جلدیں اور ان کے ساتھ ان کی تلخیص مطالعہ نزول قرآن مجید حیات طیبہ کے تناظر میں قرآن فہمی کے نام سے 14 جلد بھی شائع ہو چکی ہے. 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل بہت خوبصورت دیدہ زیب اور بامعنی تدوین اور منفرد انداز کی یہ سیریز پورے پاکستان میں منفرد اور دستیاب ہے. آج کی تقریب اختتامی یا تکمیلی تقریب بھی کہی جا سکتی ہے, کم از کم اس کتاب کی حد تک. آگے کا حال اللہ جانے, یا ڈاکٹر صاحب جو بڑے عزم اور ارادے والے ہیں. ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب بنیادی طور پر PhD فارماسیوٹیکل سائنسز ہیں. یہ وہ سائنس ہے جس میں آپ قدرتی جڑی بوٹیوں اور مختلف ذرائع ہوتے ہیں دواؤں کے, ان کی خاصیتوں کو آپ بڑا باریکی سے آپ تجزیہ کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کے اندر جو تجزیے کی صلاحیت ہے, چیزوں پہ غور کرنے کی, ان کو انالائز کرنے کی, جس طرح ایک نحوی ایک مفسر کرتا ہے, وہ شروع سے اللہ نے کو ودیت کر رکھی تھی. قرآن اور سیرت کی اس عظیم خدمت کے لیے وہ تمام حلقوں کے مبارکباد کے مستحق ہیں. روح الامین کی معیت کے مطابق مکی زندگی 7 ادوار اور مدنی زندگی 4 ادوار پر مشتمل ہے. مکی دور عقائد اور افکار اور مدنی دور قوانین اور ان کے نفاذ سے متعلق ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحقیقی کتاب میں مروجہ ترتیب توفیقی کے ساتھ سیرت کے پہلو سے قرآنی آیات کی ترتیب نزولی بھی مرتب کی ہے, اور اس کوشش میں وہ بہت کامیاب اور منفرد نظر آتے ہیں. 23 سالہ نزول قرآن کے زمانی دور کی تفہیم کے بارے میں فاضل مصنف لکھتے ہیں کہ قافلہ سخت جاں کب تک دور غربت, دور آزمائش, دور نمو, دور کامرانی سے گزرتا رہا,
اور کیا کیا آسمانی ہدایات اترتی رہیں، ان ہدایات کو اس دور کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ان کا بنیادی فکر تھا کہ میں قرآن کو اور سیرت کو اس اینگل سے غور کروں۔ بر صغیر میں نظم قرآن پر جن چند علماء نے یکسو ہو کر کام کیا ہے، ان میں ممتاز مفسر مولانا امین احسن اصلاحی اور ان کے فاضل استاد مولانا حمید الدین فراہی نے قرآن پر تدبر اور تفکر کی جو راہیں متعین کی ہیں، وہ یقیناً جدید دور میں قرآن فہمی کے سلسلے کے لیے سنگہائے میل ثابت ہو رہی ہیں۔ ان کی مدد سے کتاب حکیم کے نئے نشانات راہ ہدایت دریافت ہو رہے ہیں۔ نظم قرآن کی برکتیں بار بار ظاہر ہو رہی ہیں۔ قرآن کے نظم اور حکمت کے حوالے سے اس کاوش کا اندازہ ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب کی ان 14 جلدوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے متعلقہ تفسیر آیات پر غور کرتے ہیں، ان سے وہ ہدایات کشید کرتے ہیں جو قرآن کا منشا اور نبی اکرم کا اسوہ مبارکہ ہے۔ وہ اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ آیات کے زمانہ نزول میں کلام ربانی کے سامنے کیا سماجی، سیاسی اور مذہبی ماحول تھا، اس کتاب کے مخاطب کی فکری اور قلبی سطح کیا تھی، قرآن نے کس کس طبقے کو متاثر کیا، اسلام کی دعوت کے لیے نبی اکرم نے کیا تدابیر اور کیا حکمت عملی اختیار کی۔ گویا عام دعوت سے ریاست مدینہ کے قیام تک تمام پہلوؤں کا پورا احاطہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں قرآن فہمی کے مختلف ادوار میں تحقیق اور تبین کے متنوع اسالیب گزرے ہیں۔ وہ تمام تفاسیر اپنے اپنے دور کے فکر اور معاشرت کی غماز ہیں۔ چنانچہ ان تحریروں کے ساتھ علمی اور فکری اختلاف کے باوجود وہ تفاسیر مسلمانوں کے اس دور کے سوالات، خدشات، توجیہات اور تحفظات سے آگاہ کرتی ہیں، اور یقیناً ہر عہد کے لوگوں نے ان کتابوں سے استفادہ بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں البتہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ ایک جانب تو ہم قرآن پر تدبر اور تفکر کی دعوت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر دور کے تقاضے، مطالبے اور داعیے قرآن کی روشنی میں ایڈریس ہوں، اور تحقیق میں کوئی بات، مگر ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تحقیق میں کوئی بات سلف کی ڈگر سے ہٹ کر نہ کہی جائے۔ جیسے 1000 سال پہلے پیدا ہونے کے باوجود ان علماء کوئی تنقید سے بالا ہیں یا وہ قابل اصلاح نہیں ہے، یا ان سے قرآن فہمی میں کوئی انسانی غلطی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہمارے ہاں تحقیق کو تفرق کہہ کر حقارت سے رد کر دیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام مسلمان مفسرین کسی نہ کسی سطح پر ہمیشہ نئی تحقیق ضرور سامنے لاتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا مودودی کے تفہیم القرآن کے بارے میں بر صغیر کے ایک بڑا اہم طبقہ علماء کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہاں مولانا نے کوئی نیا فکر پیش کیا، کوئی فقہی بات میں نئی بات کہنی چاہیے، اس کو انہوں نے کتنا پر کبا بنا دیا۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ آپ کسی بھی بات کو جو اچھے انداز میں یا نئے انداز میں کہی جائے اس کو رد کر دے، یہ تحقیق کے بالکل منافی ہے۔ اس بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ تفرد اور تجدد میں فرق ملحوظ رہے۔ نصوص سے ہٹ کر فروع پر فکر کی راہیں کھلنی چاہیے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، نصوص پہ آپ قائم رہیں، اس سے ہٹ کر فروع پر فکر کی نئی راہیں کھلنی چاہیے۔ البتہ دونوں طرف لمٹ کیا جانا چاہیے کہ کیا طے ہو سکے۔ ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب نے اپنی کتاب میں قرآن کے جس زاویہ نگاہ کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا ہے، وہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ یہ آج کے عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا انفرادی، عائلی اور اجتماعی چلن سیرت مبارکہ کے مطابق بنائیں۔ آج قرآن حکیم کا متن سینکڑوں ملکوں میں کروڑوں کی تعداد میں دستیاب ہے، ہر زبان میں تراجم اور تفاسیر کی بھرمار ہے۔ اب تو یوٹیوب پر ہر صاحب لسان نے تفسیری مشق شروع کر دی ہے۔ عمرے کو دیکھیں تو حرم میں کھوے سے کھوا چلتا ہے، مسجدوں میں جائیں تو جگہ نہیں ملتی، میلاد کے جلوس دیکھیں تو قوموں کے جشن مان پڑ جاتے ہیں۔ یہ سب ہے، مگر وہ مسلمان کہاں ہے جو اللہ کا مطلوب بندہ ہے، جو قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہو، اسے کہاں ڈھونڈے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے لپ سروس سے اپنے رسول امی سے اظہار محبت تو کیا، مگر ان کی زندگی کو اپنا رول ماڈل اور ان کے نقش کف پا کو اپنا اسوہ عمل نہیں بنایا۔ محبت زبانی اور ظاہری رہی، مگر دل وہی پاپی اور دنیا دار رہا۔ اس نے رحمان پر شیطان کو ترجیح دی۔
روح الامین کی میت میں کاروان نبوت اس مداہنت اور یا اس فاصلے کو ختم کرنے کی ایک نادر اور بہت اہم کوشش ہے۔ گویا قرآن اور رسول کے قریبی تعلق اور تفہیم کے بغیر اسلام ایک رسمی مذہب ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بو لاہمی است۔ روح الامین کی میت میں کاروان نبوت وہ نسخہ کیمیا ہے جو دراصل دنیا بھر کی تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر وہ محمد عربی کے لائے ہوئے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو دعوت دین اور اس کے طریقہ کار کے قرآنی منہج کو سمجھیں اور اس کتاب میں سیرت نبویہ اور اسوہ صحابہ کے مطابق اپنی عملی اسٹریٹجیز کو تشکیل دیں، اس کے مطابق کمر بستہ متحرک ہوں۔ آج جس ڈگر پر ہماری تحریک اسلامی دنیا بھر میں شدید بحرانوں بلکہ شدید ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہے، اس کی وجہ یہ ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اسوہ رسول سے ہٹ کر انقلاب کی راہ پر لگ گئی ہیں یا مروجہ برٹش پارلیمانی جمہوری کے کان میں نمک بن چکی ہیں۔ انجام دونوں صورتوں میں مایوس کن نتیجہ اور وسائل کا مکمل ضیاع۔ اسوہ رسول میں فرد اور معاشرہ دونوں برابر کی اہمیت اور یکساں توجہ کے مستحق ہے۔ میں پھر عرض کروں، یہ کتاب جو روح الامین کے میت میں کاروان نبوت ہے، اس میں جو سب سے بڑی اہم بات نظر آتی ہے، جو دعوت کے اسلوب ہیں، اس میں حضور نے فرد کو کبھی اپنی محور سے اپنی توجہ سے نہیں ہٹایا، اسی فرد سے پھر معاشرے کو ایڈریس کیا۔ اس کے بعد اور عوامل تھے وہ بعد میں آئے۔ کاروان نبوت کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہے۔ نمبر 1، کتاب بہت سنجیدہ اور متین انداز میں لکھی گئی ہے، دعوتی انداز میں بہت نمایاں ہے۔ نمبر 2، تحقیق، تدبر اور اخلاص یہ اس کے بنیادی عناصر ہیں۔ تحقیق، تدبر اور اخلاص سطر سے درد مندی عیاں ہے۔ کتاب کی زبان علمی اور قابل فہم ہے، پیچیدہ نہیں ہے اور اختلافی نہیں ہے۔ ہر باب کے ساتھ جو امور چوکٹوں میں واضح کیے گئے ہیں، تفہیم میں ان کی خاص اہمیت ہے۔ ہر باب یا عنوان کے ساتھ قاری کو اس میں مطلوب مقصد سے آشنا کیا جاتا ہے۔ کتاب اسوہ و حیات رسول کے ساتھ قرآن کی گہری مطابقت، ہم آہنگی اور قدم بقدم مسافرت کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 7، قرآن فہمی میں فاضل مصنف کا سید مودودی اور مولانا اصلاحی کے ساتھ دیگر علماء سے بھی استفادہ ان کی وسعت قلبی اور مقصد سے لگن کی دلیل ہے۔ نمبر 8، بلا شبہ آج کے دور میں چند زبانیں بین الاقوامی ہیں ابلاغ عامہ کے لیے جن میں اس قسم کی مؤثر تحریروں کو ضرور جانا چاہیے، جیسے انگریزی، عربی، فرینچ، چائنیز۔ تاہم ڈاکٹر تسنیم محمد صاحب کی ہمہ جہد اور مستعد فکر نے سندھی اور انگریزی کے ترجمے میں کافی پیش رفت کر لی ہے۔ نمبر 9، واقعہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کا صحیح ادراک اور اس کی پیغمبرانہ منہج آج کی اشد ضرورت ہے، افراد اور معاشرے کو بھی اور مذہبی جماعتوں کو بھی۔ اس پر اگر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں نہ صرف بدعہدی، بدچلنی، بدعنوانی اور ہر نوع کی کرپشن ختم ہو، بلکہ تفکر و تدبر، رواداری، برداشت، خیر و خوبی کے جذبات پیدا ہوں۔ نمبر 10، سب سے آخر میں صاحب کتاب اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول سے جو گہرا تعلق ہے، وہ ان کی فکری جد و جہد اور مالی ایثار سے مترشح ہے۔ وہ اپنی کتابیں تیار کرتے ہیں، پھر چھاپتے ہیں اور اس کے بعد سارے ملک میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دراز کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔